हाँ, جی सवाल बार बार आ रहा है किबला, جی सवाल बार बार आ रहा है जो جی ہاں، इर्तुगल یہ गाजी जो ड्रामा ارطغرل चल रहा غازی है. جو جی ڈرامہ چل رہا جی ہے اس جی کے تعلق سے. جی اس ہاں سلسلے میں سوال حضور اس میں ایک بات تو یہ ہے کہ حضرت میں مفتی تو ہوں نہیں کہ میں کوئی حکم دے سکوں، بس آپ لوگوں کی غلامی میں ہے، جو آپ حکم دیں گے اس کو ہم سن لیں گے، لیکن میرا ایک جواب کوئی اس کو فائنل نہ لے، میں اپنی سوچ بتا رہا ہوں۔ اب مطلقاً جی کوئی جی سوال کرے گا تو ہم تو فلم اور ڈرامے کو ناجائز ہی کہیں گے، تو یہ صحیح ہے غلط ہے اس کو ہم ایک طرف رکھ دیتے ہیں، مسئلے کے اعتبار سے ہم غلط مانتے ہیں، لیکن دوسرا رخ اس کا دیکھتے ہیں کہ آج سعودی عرب نے اس فلم پہ پابندی لگائی ہے۔ وجہ کیا ہے کہ اس فلم کے ذریعے عقائد اہل سنت کو ظاہر کیا گیا ہے، غوث اعظم کا نام پیش کیا گیا ہے، نظر و نیاز کے تعلق سے، استغاثہ وسیلے کے تعلق سے اس فلم کے ذریعے ظاہر کیا گیا ہے، تو یہ ظاہر ہے ترکی کی طرف سے یہ آئے گا تو وہابیوں کے لیے تو ایک مار ہے یہ، تو اس وجہ صحیح. سے وہابیوں نے اپنے سعودی میں اس کو بین کرنے کی کوشش کی، اور میں نے یہ بھی سنا کہ امریکہ بھی اس کو بین کرنے والا ہے، تو اس سے ہمیں یہ پتا چلا کہ یہ فلم، مسئلہ دوبارہ بتا دیتا ہوں حضرت کہ ہمارے بزرگوں کے قول کے حساب سے فلم اور ڈرامے منع ہے، لیکن اس کا جو جی جی پس منظر ہے لگتا یہ ہے کہ اس فلم کے ذریعے سنی عقائد کو اظہار کرنا مقصود ہے ترکی والوں کا، اور اس کا اثر اتنا ہو چکا کہ آج وہابی جو ہے نا یہ اپنے آپ کو پریشانی میں خود کو ڈال دیا ہے اس فلم کی وجہ سے، اور یہ اس کو بین کرنے کی کوشش میں تلے ہوئے ہے، چونکہ یہ ان کے عقائد کے خلاف ہو جائے گا۔ ظاہر ہے لوگ کہتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت نے یہ شروع کیا، 100 سال پہلے یہ عقائد آئے، اور یہاں ترکی کے زمانے سے یہ بات چلی آ رہی ہے کہ وہ لوگ بھی سرکار غوث اعظم اور 200-300 سال کی ہسٹری بیان کرتے ہیں، تو اس سے ثابت ہو جائے گا کہ تم تو جھوٹ بولتے تھے، غوث اعظم نے، اعلیٰ حضرت نے سکھایا، غریب نواز کا نعرہ اعلیٰ حضرت نے سکھایا، یہ تو جھوٹی بات ہے نا، یہ تو وہاں سے چلا آ رہا ہے، ترکیوں کے زمانے سے چلا آ رہا ہے، تو ان کے لیے ایک یہ بہت بڑا پوائزن ہے، بہت بڑا زہر ہے جس کو یہ برداشت نہیں کر پاتے۔ تو میں سمجھتا ہوں اس اینگل سے دیکھا جائے تو یہ ترکی علماء نے ایک وار کیا ہے، جیسے کورونا وائرس سائلنٹ وار ہے نا، اس طرح ایک وار کیا ہے وہابیوں کے خلاف، یہ میں اپنی سوچ سے سمجھتا ہوں، لیکن حکم مفتیان کرام دیں گے۔ اس نے یہ ڈاکومنٹری جب سے چلائی ہے تو سب سے پہلے عالم کفر بڑا لرزاں و ترساں ہے کہ یہ انہوں نے کیا کر دیا ہے، اور اس پر بڑی چیب گوئیاں ہو رہی ہیں۔ ظاہر سی بات ہے ان کے سارے مفادات یک دم دریا برد ہو جائیں گے تو انہیں تکلیف تو ہوگی نا کہ 100 سالہ بدماشی ختم ہو جائے گی ان کی۔ دوسرے کون لوگ ہیں جن کو تکلیف ہوگی؟ دوسرے وہ لوگ ہیں جو بد عقیدہ ہیں۔ وہ کیسے؟ اس ڈاکومنٹری کو آپ دیکھیں تو بہت زیادہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کیا گیا، یہاں تک کہ جب نام آئے تو سینے پر ہاتھ رکھ کے محبت کا اظہار کرنا، درود و سلام پڑھنا، آقا علیہ السلام کے نام پر بہت ساری محافل کا اہتمام کرنا، جنازہ پڑھنا، جنازے کے بعد دعا کرنا، بزرگوں کے پاس جانا، ان کی بیعت کرنا، ان سے روحانی فیض حاصل کرنا، ان کی سرپرستی میں دین کا کام کرنا، عدل و انصاف قائم کرنا، صحابہ اور اہل بیت سے محبت قائم کرنا، مساجد کو بنانا، مدارس کو بنانا۔ تو ظاہر سی بات ہے یہ ساری چیزیں جب بد عقیدہ لوگ دیکھیں گے تو ان کے لیے تو موت کا مقام ہوگا کہ ہم تو لوگوں کو کچھ اور کہتے رہے، اور جب لوگ دیکھیں گے کہ 600-700 سال پرانی یہ داستان ہے تو ان لوگوں کو تو ظاہر سی بات ہے بہت تکلیف ہوگی کہ سچ کچھ اور ہے اور ہم نے دکھایا کچھ اور۔ دیوبندی اور وہابی کیوں اس کو بائیکاٹ کر رہے ہیں اور اس سے کیوں چڑ رہے ہیں؟ پھر اس کے بعد جب میری نظر سے یہ کلپ گزری تو میں نے دیکھا کہ یہ ان کی جلن کی وجہ یہ ہے کہ جو جیسے کہ بریلویوں کے جو معاملات ہے وہ چیز کو دکھایا گیا اس میں، اس ڈرامے میں جو بتایا گیا ہے فاتحہ دینا، الفاتحہ پڑھنا اور دفناتے وقت جو سورہ یاسین کی تلاوت کرنا، تو یہ ایسی چیزیں جو آج تک دیوبندی وہابی اپنی نوجوان نسل کو یہ بتاتے آئے کہ یہ سب میڈ ان انڈیا ہے، یہ صرف بریلیوں کا عقیدہ ہے، یہ قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے، یہ آپ تو سنتے ہوئے آئے ہوں گے نا۔ تو یہی وجہ ہے کہ آج ان کی جو بائیکاٹ کر رہے ہیں اور جل رہے ہیں، یہی وجہ ہے۔ ہاں ہمارے کچھ جو سو علماء ہیں ان کی جو سو موقف کچھ الگ ہے، وہ وجہ سے وہ چیز سے منع کر رہے ہیں، وہ چیز الگ ہے، مگر یہ جو وہابی دیوبندی جو بائیکاٹ کر رہے ہیں ان کا وجہ صرف اس میں جو عقیدہ بتایا گیا ہے 600 سال پرانا، فاتحہ پڑھنا، درود و سلام پڑھنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک آنے پر دل پہ ہاتھ رکھ کے سروں کو چھکانا، اور جتنے معمولات ہے وہ آج جو بریلوی میں ہیں وہ جو عربوں کے یعنی پرانے زمانے سے وہ چل لیتے آ رہے ہیں۔ تو
तो ये अकीदा जो है सो बरेलियों का नया नहीं है गड़ा सो। तो ये आज तक इनका जो अपनी जो दुकान चला लेते आ रहे थे और आज इनका जो सो छूट का भांडा फट चुका है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछले कई दिनों से मेरे व्हाट्सएप, मेरे फेसबुक पेजेस के ऊपर बजरिए मैसेजेस और टेलीफोन के ज़रिए से बहुत सारे दोस्तों की तरफ से एक सवाल बार बार किया जा रहा है कि पाकिस्तान के अंदर एक तुर्की का ड्रामा गाजी और तुगरल के नाम से उर्दू डबिंग के साथ पीटीवी पे नशर किया जा रहा है, तो क्या ऐसा ड्रामा देखना जायज़ है या नाजायज़ है। मैं इसकी तरफ इतनी तवज्जो ना देता क्योंकि इस किस्म के सवालात का कोई मकसद नहीं होता, क्योंकि इससे पहले यहाँ पाकिस्तान के अंदर बड़े बेहयाइयों पर मबनी ड्रामे दिखाए गए। यहाँ पर जिन्होंने मशरकी रिवायात के जनाजे निकाले, ऐसे ड्रामे के जिनके अंदर माँ बहन बेटी के रिश्तों की तकद्दस मआबियों को पामाल किया गया, ऐसे ड्रामे जिसमें इस्लामी अक़दार पे सीधा सीधा कदगन लगाया गया, उनके हवाले से हमसे कभी किसी ने सवाल नहीं किया और ना ही कभी ड्रामे जो है ना वो पूछ के उलमा से किसी ने देखें, तो मैं कभी इसकी तरफ तवज्जो ना देता। लेकिन मेरी हैरत की इंतहा ना रही कि मैंने पिछले दिनों से देख रहा हूँ कि पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर टॉक शोज के अंदर ये ड्रामा आ गया। तो इस पर फिर मैंने थोड़ी रिसर्च की और अपने रिसर्चर्स के जरिए से कि आया देखा जाए कि आखिर क्या वजह है कि इस ड्रामे के हवाले से इतने सवालात आ रहे हैं। तो जब मैंने रिसर्च किया तो मेरी हैरत की इंतहा न रही कि ये सिर्फ पाकिस्तान का मसला नहीं है, बल्कि इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर लिबरल, सेकुलर और बिलखुसूस उन तमाम ममालिक की चीखें निकल रही हैं कि जहां मुसलमानों को जबरन उनकी आज़ादी को सलब किया गया, जहां इस्लामी अक़दार को पामाल किया गया, इसराइल हो, अमेरिका हो और इंडिया हो, इस किस्म के मुल्कों की भी चीखें सुनाई दी कि उन्होंने अपने मुल्कों में इस ड्रामे पर सरकारी तौर पर पाबंदी लगाई। और फिर मैं और ज्यादा हैरान हुआ कि मिस्र के अंदर से मुफ्तियों के फतवे इसके खिलाफ आ गए, सऊदी अरेबिया के अंदर से चंद मुफ्तियों के फतवे इसके खिलाफ आ गए। और मैंने जब रिसर्च की तो मैं और ज्यादा इस पर हैरान हो गया कि जनाब दुनिया के अंदर पहला ऐसा ड्रामा है कि जो इतनी बड़ी तादाद में देखा जा रहा है और देखा गया और इतनी ज्यादा जुबानों में इसकी डबिंग की गई है। तो जब मैंने इस ड्रामे की तहकीक की कि आया वजह क्या है कि इन लिबरल्स, इस्लाम दुश्मन अनासिर और हर उस ताकत के माथा क्यों ठुमका हुआ है इस ड्रामे की वजह से, और वो क्यों तड़प और लरज रहे हैं इस ड्रामे की वजह से कि इसके अंदर है क्या। तो जब मैंने देखा मुझे पता चला कि इस ड्रामे के अंदर जनाब इस्लामी अक़दार को उजागर करने की कोशिश की गई है। गाजी और तुगरल बुनियादी तौर पर जो मुसलमानों की अजीम एक सल्तनत और एक एम्पायर गुजरी है, सल्तनत उस्मानिया। तो सल्तनत उस्मानिया के जो बानी उस्मान थे, तो उस्मान के वालिद गाजी और तुगरल थे, तो उनकी शख्सियत पर बेसिकली ये ड्रामा जो है वो बनाया गया। और इस ड्रामे में ये दिखाया गया कि असल मुसलमान कौन होता है। और सबसे बड़ी बात इस पूरे ड्रामे के अंदर जिन लोगों ने मैन मरकजी किरदार हीरो वाला अदा किया या दीगर जो किरदार अदा किए गए, तो उनमें उनको बादशाह कभी जुब्बे में दिखाया गया, कभी इमामे में दिखाया गया, कभी उनकी दाढ़ी है और कभी उनकी जुबान पर बिस्मिल्लाह है, कभी रसूलुल्लाह पर दरूद है, कभी उनकी जुबान पर नात है। और जिन खवातीन को इस ड्रामे में दिखाया गया उनके हवाले से भी मेरे इल्म में लाया गया कि उनको पर्दा यानी पूरे लिबास में, जिसके से उनका सर कभी इबाया के अंदर ढका हुआ है तो कभी उनका सर वैसे जनाब उनको ढका हुआ दिखाया गया है। तो जब मुझे ये इस बात का पता चला कि इस ड्रामे के अंदर अल्लाह के दीन की अजमत की बात है और इसके अंदर हर चंद मिनटों के बाद या तो कुरान की कोई आयत कोट की जाती है या यहाँ रसूलुल्लाह की कोई हदीस बयान की जाती है, और हर चंद मिनटों के बाद अगर इस ड्रामे के अंदर हीरो कोई नसीहत कर रहा होता है तो वो दो नबी की हदीसें बयान कर रहा होता है। और तमाम की तमाम रोशनी यहां पर दिखाई गई कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा से किस तरीके से एक मुसलमान नफा उठा सकता है। तो इस हवाले से इस ड्रामे के अंदर जहां मुझे मेरे इल्म में लाया गया, बताया गया
کہ جذبہ جہاد کو اجاگر کیا گیا ہے کہ چند مٹھی پر مجاہدوں کا ایک گروہ اٹھتا ہے اور اپنے ایمانی جذبے اور جذبہ جہاد کے ساتھ وہ کھڑا ہوتا ہے، اور منگول امپائر جیسی اس وقت کی سپر پاور اور بازنطینی سلطنت جیسی اس وقت کی مکار جو ریاست تھی، ان کے درمیان میں رہ کر ایک اسلامی سلطنت کو قائم کرتے ہیں۔ تو یہ بیسکلی اس ڈرامے کا خد و خال تھا۔ اس ڈرامے کے اندر جو میرے علم میں آیا، حضرت شیخ محی الدین ابن عربی جو ایک بہت بڑے اللہ کے ولی اور صوفی گزرے ہیں، جنہیں شیخ اکبر کہا جاتا ہے، جو نظریہ وحدت الوجود کے یوں سمجھیں کہ بہت بڑے پروموٹر رہے ہیں، اور جو غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ غوث پاک کے روحانی بیٹے رہے ہیں۔ اس ڈرامے میں یہ بتایا گیا کہ غازی اور تغرل کے پیچھے ان کی دعائیں ہیں۔ جہاں بھی وہ غازی اور تغرل کسی مشکل میں پھنستے ہیں تو اس مشکل سے نکالنے کے لیے وہاں محی الدین ابن عربی کھڑے ہوتے ہیں۔ ان کی روحانی بالیدگی کے لیے ان کی دعائیں ہیں، ان کے اذکار ہیں، ان کی حق ہو کی صدائیں ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی جو روحانی تربیت ہیں وہ محی الدین ابن عربی اور ان کی کرامتیں، وہ ایک بہت بڑی مسلمان امپائر کے پیچھے جو اس کے بانی ہیں ان لوگوں کے پیچھے کھڑی ہیں۔ اس ڈرامے میں یہ بھی دکھایا گیا کہ جہاں جس وقت کوئی مجاہد پریشان ہوتا ہے تو وہ بجائے پاکستانی اور انڈین ڈراموں کی ان بے حیائیوں کے سینوں کے، وہاں وہ اپنے ساتھی بیٹھ کر کہتے ہیں کیا پتا کس وقت فرشتہ اجل آئے، آؤ سید عالم کی نعت پڑھتے ہیں۔ جہاں ان کی شادی کی تقاریب ہوتی ہیں تو اس میں بجائے نیم برن عورتوں کے رقص کے وہاں مجاہد تلواروں اور نیزوں کے ساتھ رقص کرتے ہیں۔ پاکستان کے مین اسٹریم میڈیا کے اوپر ایسے ایسے ڈرامے دکھائے گئے کہ بظاہر جن کو ایک آرمی کے حوالے سے لوگوں کی محبت دکھائی گئی، لیکن اسی میں علماء کی کردار کشی بھی کی دکھائی گئی۔ اسی ڈرامے میں یہ دکھایا گیا کہ بالکل اسلام کے خلاف، اسلامی روایات کے خلاف، کہ کتا گھر کے اندر آتا ہے اور وہ دولہا صاحب کے ساتھ ان کی گاڑی میں شادی کے موقع پر بھی ہوتا ہے، اور وہ دولہا صاحب میدان جنگ میں بھی ان کو یاد کرتے ہیں۔ تو اس قسم کے ڈرامے ہمارا یہاں کلچر بنا ہوا ہے، لیکن حیرت ہوتی ہے کہ اس کلچر کے اندر جناب ایسا ڈرامہ آ رہا ہے کہ جہاں ہیرو جو ہے نا وہ اپنی روح کی تازگی کے لیے وہ نیم برن عورتوں کو رقص نہیں کرواتا، وہ یہاں شراب کے جام لنڈھاتا نظر نہیں آتا، بلکہ وہ قرآن پڑھتا ہے۔ اگر اس پر مشکل پڑتی ہے تو وہ 2 رکعت نماز پڑھ کے اپنے اللہ کے حضور سر پر سجود ہوتا ہے۔ جہاں یہ قدم قدم پہ دکھایا گیا کہ ماں کی دعائیں کتنی طاقتور ہوتی ہیں، قدم قدم پہ دکھایا گیا کہ بھائیوں بہنوں اور قبیلے کے رشتے کتنے مقدس اور کتنے پیارے ہوتے ہیں، قدم قدم پہ دکھایا گیا کہ ریاست اور ملک کا پیار کیا ہوتا ہے، اسلام کی محبت کیا ہوتی ہے۔ اور یہاں یہ بھی دکھایا گیا کہ جناب اس ڈرامے کے اندر دکھایا گیا کہ ایک مجاہد کی آنکھیں نکال دی جاتی ہیں لیکن وہ اپنے دین اور اپنے وطن کا راز اپنے دشمن کو نہیں دیتا۔ یہاں پر اس ڈرامے میں کافروں کو مسلمان ہوتے دکھایا گیا۔ حسن سلوک اور نبی علیہ السلام کی سیرت جب ان کے سامنے بتائی جاتی ہے تو چھوٹے نہیں، گورنر لیول کے جو کافر ہیں ان کو مسلمان ہوتا ہے اس ڈرامے میں دکھایا گیا۔ تو جب یہ ساری چیزیں کہ جس کے اندر جذبہ جہاد کو اجاگر کیا گیا، مسلمانوں کی عہد رفتہ اور ان کی جو عظمت رفتہ ہے، اس عظمت رفتہ کی بالی عروج کے حوالے سے ان کو ایک آگ اور ایک لہر دی گئی، تو ایسے میں یقیناً میں سمجھ گیا کہ یہ درد کیوں اٹھ رہا ہے۔ اس ڈرامے میں جہاں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کی صدائیں ہیں، تو وہاں مجاہد جب کسی قلعے کو فتح کرتے ہیں تو وہاں پر اس کو آغاز اذان سے کرتے ہیں۔ جس جگہ نیا گھر بناتے ہیں وہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم اور قرآن کی تلاوت ہوتی ہے۔ جہاں ماتم ہونے کے بعد جنازہ اٹھتا ہے تو اللہ کا ذکر ہوتا ہے، اور جنازے کے بعد یاسین کی تلاوت ہوتی ہے، وہاں دعا ہوتی ہے۔ تو جب یہ ساری چیزیں میرے علم میں آئیں تو پھر مجھے یہ درد سمجھ آیا کہ یہاں لبرل کیوں چیخ رہے ہیں۔ یہاں پر مجھے یہ بھی اندازہ ہوا کہ اسرائیل، امریکہ اور انڈیا سے یہ چیخیں کیوں اٹھ رہی ہیں۔ تو جناب والا آخر کیا ہے یہ؟ میں پاکستان کے ڈرامہ بنانے والے جو لوگ ہیں میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں، جو ڈرامہ لکھنے والے لوگ ہیں میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ذرا غور تو کرو کہ مجھے جو بتایا گیا ہے اس کے مطابق نہ تو یہاں پر اس ڈرامے کے اندر گاڑیاں ہیں اور نہ اس کے اندر جہاز ہیں اور نہ اس کے اندر کوئی لگژری محل ہیں، بلکہ اس ڈرامے کے اندر شروع سے آخر تک جناب وہ کپڑے کے بنے ہوئے خیموں سے شروع ہوتا ہے اور خیموں پہ ختم ہوتا ہے۔
تو یہاں وجہ کیا ہے کہ اس نے پوری دنیا کے مسلمانوں کو اپنے سحر میں کیوں جکڑا ہے؟ تو اے ڈرامہ رائٹرز، اے میڈیا کے لوگوں، یہیں سے سمجھ لو کہ پاکستانی قوم بلکہ پوری دنیا کے اندر جو امت مسلمہ ہے اس وقت ان کی نبض کس چیز پر دھڑک رہی ہے؟ وہ اپنے اللہ اور اس کے رسول کا نام سننا چاہتے ہیں، وہ اسلام کی اقدار عالی کو دیکھنا چاہتے ہیں، وہ اپنی عظمت رفتہ کی ایک دفعہ پھر جھلک دیکھنا چاہتے ہیں۔ اس لیے بتا دیا اس ڈرامے نے کہ جہاں بھی اسلام کی بات ہوگی مسلمان اس کو ہاتھوں ہاتھ لیں گے۔ تو پاکستان میں بھی آج مجھے یہ بھی بتایا گیا کہ کئی لوگوں کو اپنی مشرقی روایات یاد آ گئیں۔ میں ان سے پوچھتا ہوں کہ جب یہاں پر عشق ممنوع جیسی ترکی کی سیریل چلی تھی کہ جس کے اندر بے حیائی کو پروموٹ کیا گیا تھا، تو اس وقت آپ کی غیرت کہاں تھی؟ مشرقی روایات کیوں نہیں یاد آئیں؟ یا انڈیا کے حیا سے خالی ڈرامے جہاں نکلتے ہیں تو ہندو کے آگے گھنٹی بجا کر، اور جہاں اندر جاتے ہیں تو ہندو کے آگے گھنٹی بجا کر، بچہ اگر سفر پہ جاتا ہے تو وہ پوجا کرتے دکھائی دیتے ہیں، اور بچہ اگر جناب میٹرک پاس کرتا ہے تو وہاں پر جناب وہ اپنے بھگوان کے آگے جھکتے نظر آتے ہیں۔ جہاں ہندوازم کو، شرک کو پروموٹ کیا گیا، ان ڈراموں پہ تو آپ کی چیخیں نہیں نکلیں۔ جہاں بنیادی بہن بھائیوں کے رشتوں کو داغدار کیا گیا، جہاں منافقت سکھائی گئی، بتایا گیا کہ عورت کس طرح کے چکر کر کے خاندانوں کو تباہ کرتی ہے، وہاں تو آپ کی چیخیں نہیں نکلیں۔ اور جہاں ایسا ڈرامہ دکھایا گیا کہ ایک عورت اپنے شوہر کے ساتھ محبت کرتی ہے، اپنا گھر بچانے کے لیے کتنی مشکلیں اٹھاتی ہے، اپنا خاندان بچانے کے لیے اور اپنے ملک اور قوم کے لیے وہ اپنے بچے تک قربان کر دیتی ہے، تو ایسے ڈرامے کے اوپر آخر یہ چیخ و پکار کیوں ہے؟ تو جناب والا، باقی ڈراموں پر جب آپ لوگ علماء سے فتوے لے کر ڈرامے نہیں دیکھتے ہیں تو پھر اس ڈرامے کے حوالے سے یہ فتوے کیوں؟ اور جہاں سعودیہ اور دیگر ملکوں کے اندر مولویوں کے دیے ہوئے فتوے، ظاہر ہے وہ تو ان کے بادشاہوں کے پابند ہیں ان کو فتوے دینے کے، وہ جہاں بادشاہوں کی باتیں ہی، ان کی ریاست کی باتیں ہی ان کے فتوے بن جاتے ہیں، تو جناب اصل درد ہمیں سمجھ آیا کہ اصل درد ان مولویوں کا محی الدین ابن عربی ہے، یا پھر یہاں اس کے اندر اٹھنے والی یہ صلاۃ والسلام علیہ یا رسول اللہ کی صدائیں ہیں، رسول اللہ کا پیار ہے، اور وہ انداز محبت ہے کہ جب بھی کوئی مسلمان نبی علیہ السلام کا نام لیتا ہے تو اس کا ہاتھ ادب سے سینے پر اور اس کا سر جھکا ہوا ہوتا ہے۔ اور مجھے جو سمجھ آئی ہے، اس لیے اس پر چیخیں اٹھ رہی ہیں کہ اس ڈرامے کے اندر علماء کی عزت کو اجاگر کیا گیا ہے، ہر اس ہاتھ کو جو علماء کی شایان کی طرف بڑھتا ہے اس کو کاٹتے ہوئے دکھایا گیا ہے۔ شاید اس لیے پاکستان کے لبرلوں، سیکولروں اور اسلام دشمنوں کو اس ڈرامے سے تکلیف ہے۔ تو جناب آپ نے دیگر ڈرامے جب علماء سے فتوے لے کر نہیں دیکھے یا تو اس ڈرامے کے حوالے سے بھی یہ فتوے بازیاں یہ اچھا اور مناسب عمل نہیں ہے۔ بہرحال ہر وہ ڈرامہ اور ہر وہ ویڈیو اور ہر وہ چیز جس میں غیر شرعی اسلامی اقدار کے خلاف چیزیں اور بے حیائی کی چیزیں دکھائی جائیں، ظاہر ہے وہ شرعی طور پر ناجائز ہے۔ اور اگر نعت، رسول اللہ کی عظمت، جذبہ جہاد کے حوالے سے اگر کوئی چیزیں ایسی ہیں، کوئی ڈرامہ، کوئی چیز ایسی ہے، کوئی ویڈیو ایسی ہے کہ جو جذبہ جہاد یا رسول اللہ کی عزت اور عظمت، مسلمانوں کے اندر ایک جذبہ جہاد کی روح کو پھونکنے والی ہے، تو اس کے عدم جواز پر فتویٰ دینے کی کوئی صورت نہیں ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ہاں جی، سوال بار بار آ رہا ہے قبلہ، جی۔ سوال بار بار آ رہا ہے جو ارطغرل جو ارطغرل غازی جو ڈرامہ چل رہا جی ہے جی اس کے تعلق سے جی، اس سلسلے میں حضور ایک بات تو یہ ہے کہ حضرت میں مفتی تو ہوں نہیں کہ میں کوئی حکم دے سکوں، بس آپ لوگوں کی غلامی میں ہے، جو آپ حکم دیں گے اس کو ہم سن لیں گے، لیکن میرا ایک جواب کوئی اس کو فائنل نہ لے، میں اپنی سوچ بتا رہا ہوں۔ اب مطلقاً کوئی سوال کرے گا تو ہم تو فلم اور ڈرامے کو ناجائز ہی کہیں گے، تو یہ صحیح ہے غلط ہے اس کو ہم ایک طرف رکھ دیتے ہیں، مسئلے کے اعتبار سے ہم غلط مانتے ہیں، لیکن دوسرا رخ اس کا دیکھتے ہیں کہ آج سعودی عرب نے اس فلم پہ پابندی لگائی ہے۔ وجہ کیا ہے کہ اس فلم کے ذریعے عقائد اہل سنت کو ظاہر کیا گیا ہے، غوث اعظم کا نام پیش کیا گیا ہے، نظر و نیاز کے تعلق سے، استغاثہ وسیلے کے تعلق سے اس فلم کے ذریعے ظاہر کیا گیا ہے۔ تو یہ ظاہر ہے ترکی کی طرف سے یہ آئے گا تو وہابیوں کے لیے تو ایک مار ہے یہ، تو اس وجہ سے وہابیوں نے اپنے سعودی میں اس کو بین کرنے کی کوشش کی، اور میں نے یہ بھی سنا کہ امریکہ بھی اس کو بین کرنے والا ہے۔ تو اس سے ہمیں یہ پتا چلا کہ یہ فلم
مسئلہ دوبارہ بتا دیتا ہوں حضرت کہ ہمارے بزرگوں کے قول کے حساب سے فلم اور ڈرامے منع ہے، لیکن اس کا جو پس منظر ہے لگتا یہ ہے کہ اس فلم کے ذریعے سنی عقائد کو اظہار کرنا مقصود ہے ترکی والوں کا، اور اس کا اثر اتنا ہو چکا کہ آج وہابی جو ہے نا یہ اپنے آپ کو پریشانی میں خود کو ڈال دیا ہے اس فلم کی وجہ سے، اور یہ اس کو بین کرنے کی کوشش میں تلے ہوئے ہے، چونکہ یہ ان کے عقائد کے خلاف ہو جائے گا۔ ظاہر ہے لوگ کہتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت نے یہ شروع کیا، 100 سال پہلے یہ عقائد آئے، اور یہاں ترکی کے زمانے سے یہ بات چلی آ رہی ہے کہ وہ لوگ بھی سرکار غوث اعظم اور 200-300 سال کی ہسٹری بیان کرتے ہیں، تو اس سے ثابت ہو جائے گا کہ تم تو جھوٹ بولتے تھے، غوث اعظم نے اعلیٰ حضرت نے سکھایا، غریب نواز کا نعرہ اعلیٰ حضرت نے سکھایا، یہ تو جھوٹی بات ہے نا، یہ تو وہاں سے چلا آ رہا ہے، ترکیوں کے زمانے سے چلا آ رہا ہے۔ تو ان کے لیے ایک یہ بہت بڑا پوائزن ہے، بہت بڑا زہر ہے جس کو یہ برداشت نہیں کر پاتے۔ تو میں سمجھتا ہوں اس اینگل سے دیکھا جائے تو یہ ترکی علماء نے ایک وار کیا ہے، جیسے کورونا وائرس سائلنٹ وار ہے نا، اس طرح ایک وار کیا ہے وہابیوں کے خلاف۔ یہ میں اپنی سوچ سے سمجھتا ہوں، لیکن حکم مفتیان کرام دیں گے۔ اس نے یہ ڈاکومنٹری جب سے چلائی ہے تو سب سے پہلے عالم کفر بڑا لرزاں و ترساں ہے کہ یہ انہوں نے کیا کر دیا ہے، اور اس پر بڑی چیب گوئیاں ہو رہی ہیں۔ ظاہر سی بات ہے ان کے سارے مفادات یک دم دریا برد ہو جائیں گے تو انہیں تکلیف تو ہوگی نا کہ 100 سالہ بدماشی ختم ہو جائے گی ان کی۔ دوسرے کون لوگ ہیں جن کو تکلیف ہوگی؟ دوسرے وہ لوگ ہیں جو بد عقیدہ ہیں۔ وہ کیسے؟ اس ڈاکومنٹری کو آپ دیکھیں تو بہت زیادہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کیا گیا، یہاں تک کہ جب نام آئے تو سینے پر ہاتھ رکھ کے محبت کا اظہار کرنا، درود و سلام پڑھنا، آقا علیہ السلام کے نام پر بہت ساری محافل کا اہتمام کرنا، جنازہ پڑھنا، جنازے کے بعد دعا کرنا، بزرگوں کے پاس جانا، ان کی بیعت کرنا، ان سے روحانی فیض حاصل کرنا، ان کی سرپرستی میں دین کا کام کرنا، عدل و انصاف قائم کرنا، صحابہ اور اہل بیت سے محبت قائم کرنا، مساجد کو بنانا، مدارس کو بنانا۔ تو ظاہر سی بات ہے یہ ساری چیزیں جب بد عقیدہ لوگ دیکھیں گے تو ان کے لیے تو موت کا مقام ہوگا کہ ہم تو لوگوں کو کچھ اور کہتے رہے، اور جب لوگ دیکھیں گے کہ 600-700 سال پرانی یہ داستان ہے تو ان لوگوں کو تو ظاہر سی بات ہے بہت تکلیف ہوگی کہ سچ کچھ اور ہے اور ہم نے دکھایا کچھ اور۔ دیوبندی اور وہابی کیوں اس کو بائیکاٹ کر رہے ہیں اور اس سے کیوں چھڑ رہے ہیں؟ پھر اس کے بعد جب میری نظر سے یہ کلپ گزری تو میں نے دیکھا کہ یہ ان کی جلن کی وجہ یہ ہے کہ جو جیسے کہ بریلویوں کے جو معاملات ہے وہ چیز کو دکھایا گیا اس میں۔ اس ڈرامے میں جو بتایا گیا ہے فاتحہ دینا، الفاتحہ پڑھنا اور دفناتے وقت جو سورہ یاسین کی تلاوت کرنا، تو یہ ایسی چیزاں جو آج تک دیوبندی وہابی اپنی نوجوان نسل کو یہ بتاتے آئے کہ یہ سب میڈ ان انڈیا ہے، یہ صرف بریلیوں کا عقیدہ ہے، یہ قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ یہ آپ تو سنتے ہوئے آئے ہوں گے نا، تو یہی وجہ ہے کہ آج ان کے جو بائیکاٹ کر رہے ہیں اور جل رہے ہیں، یہی وجہ ہے۔ ہاں ہمارے کچھ جو سو علماء ہیں ان کی جو سو موقف کچھ الگ ہے، وہ وجہ سے وہ چیز سے منع کر رہے ہیں، وہ چیز الگ ہے، مگر یہ جو وہابی دیوبندی جو بائیکاٹ کر رہے ہیں ان کا وجہ صرف اس میں جو عقیدہ بتایا گیا ہے 600 سال پرانا، فاتحہ پڑھنا، درود و سلام پڑھنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک آنے پر دل پہ ہاتھ رکھ کے سروں کو چھکانا، اور جتنے معمولات ہے وہ آج جو بریلوی میں ہیں وہ جو عربوں کے یعنی پرانے زمانے سے وہ چل لیتے آ رہے ہیں۔ تو یہ عقیدہ جو ہے بریلویوں کا نیا نہیں ہے لڑا سو، تو یہ آج تک ان کا جو اپنی جو دکان چلا لیتے آ رہے تھے اور آج ان کا جو سو چھوٹ کا پھانڈا پھٹ چکا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے کئی دنوں سے میرے واٹس ایپ، میرے فیس بک پیجز کے اوپر بذریعہ میسیجز اور ٹیلی فون کے ذریعے سے بہت سارے دوستوں کی طرف سے ایک سوال بار بار کیا جا رہا ہے کہ پاکستان کے اندر ایک ترکی کا ڈرامہ غازی ارطغرل کے نام سے اردو ڈبنگ کے ساتھ پی ٹی وی پہ نشر کیا جا رہا ہے، تو کیا ایسا ڈرامہ دیکھنا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ میں اس کی طرف اتنی توجہ نہ دیتا کیونکہ اس قسم کے سوالات کا کوئی مقصد نہیں ہوتا، کیونکہ اس سے پہلے یہاں پاکستان کے اندر بڑے بے حیائیوں پر مبنی ڈرامے دکھائے گئے، یہاں پر جنہوں نے مشرقی روایات کے جنازے نکالے، ایسے ڈرامے کے جن کے اندر ماں بہن بیٹی کے رشتوں کی تقدس معابیوں کو پامال کیا گیا، ایسے ڈرامے جس میں اسلامی اقدار پہ سیدھا قدغن لگایا گیا،
ان کے حوالے سے ہم سے کبھی کسی نے سوال نہیں کیا، اور نہ ہی کبھی ڈرامے جو ہے نا وہ پوچھ کے علماء سے کسی نے دیکھیں، تو میں کبھی اس کی طرف توجہ نہ دیتا. لیکن میری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ میں نے پچھلے دنوں سے دیکھ رہا ہوں کہ پاکستان کے مین سٹریم میڈیا کے اوپر ٹاک شوز کے اندر یہ ڈرامہ آ گیا. تو اس پر پھر میں نے تھوڑی ریسرچ کی، اور اپنے ریسرچرز کے ذریعے سے کہ آیا دیکھا جائے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ اس ڈرامے کے حوالے سے اتنے سوالات آ رہے ہیں. تو جب میں نے ریسرچ کیا تو میری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ یہ صرف پاکستان کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ اس وقت پوری دنیا کے اندر لبرل، سیکولر اور بالخصوص ان تمام ممالک کی چیخیں نکل رہی ہیں کہ جہاں مسلمانوں کو جبراً ان کی آزادی کو سلب کیا گیا، جہاں اسلامی اقدار کو پامال کیا گیا، اسرائیل ہو، امریکہ ہو اور انڈیا ہو، اس قسم کے ملکوں کی بھی چیخیں سنائی دیں کہ انہوں نے اپنے ملکوں میں اس ڈرامے پر سرکاری طور پر پابندی لگائی. اور پھر میں اور زیادہ حیران ہوا کہ مصر کے اندر سے مفتیوں کے فتوے اس کے خلاف آ گئے، سعودی عربیہ کے اندر سے چند مفتیوں کے فتوے اس کے خلاف آ گئے. اور میں نے جب ریسرچ کی تو میں اور زیادہ اس پر حیران ہو گیا کہ جناب دنیا کے اندر پہلا ایسا ڈرامہ ہے کہ جو اتنی بڑی تعداد میں دیکھا جا رہا ہے اور دیکھا گیا، اور اتنی زیادہ زبانوں میں اس کی ڈبنگ کی گئی ہے. تو جب میں نے اس ڈرامے کی تحقیق کی کہ آیا وجہ کیا ہے کہ ان لبرلز، اسلام دشمن عناصر اور ہر اس طاقت کے ماتھا کیوں ٹھمکا ہوا ہے اس ڈرامے کی وجہ سے، اور وہ کیوں تڑپ اور لرز رہے ہیں اس ڈرامے کی وجہ سے کہ اس کے اندر ہے کیا. تو جب میں نے دیکھا مجھے پتا چلا کہ اس ڈرامے کے اندر جناب اسلامی اقدار کو اجاگر کرنے کی کوشش کی گئی ہے. غازی اور طغرل بنیادی طور پر جو مسلمانوں کی عظیم ایک سلطنت اور ایک امپائر گزری ہے، سلطنت عثمانیہ. تو سلطنت عثمانیہ کے جو بانی عثمان تھے، تو عثمان کے والد غازی اور طغرل تھے. تو ان کی شخصیت پر بیسیکلی یہ ڈرامہ جو ہے وہ بنایا گیا، اور اس ڈرامے میں یہ دکھایا گیا کہ اصل مسلمان کون ہوتا ہے. اور سب سے بڑی بات اس پورے ڈرامے کے اندر جن لوگوں نے مین مرکزی کردار ہیرو والا ادا کیا یا دیگر جو کردار ادا کیے گئے، تو ان میں ان کو باشرہ کبھی جبے میں دکھایا گیا، کبھی امامے میں دکھایا گیا، کبھی ان کی داڑھی ہے، اور کبھی ان کی زبان پر بسم اللہ ہے، کبھی رسول اللہ پر درود ہے، کبھی ان کی زبان پر نعت ہے. اور جن خواتین کو اس ڈرامے میں دکھایا گیا ان کے حوالے سے بھی میرے علم میں لایا گیا کہ ان کو پردہ یعنی پورے لباس میں، جس کے سے ان کا سر کبھی عبایا کے اندر ڈھکا ہوا ہے تو کبھی ان کا سر ویسے جناب ان کو ڈھکا ہوا دکھایا گیا ہے. تو جب مجھے یہ اس بات کا پتہ چلا کہ اس ڈرامے کے اندر اللہ کے دین کی عظمت کی بات ہے، اور اس کے اندر ہر چند منٹوں کے بعد یا تو قرآن کی کوئی آیت کوٹ کی جاتی ہے یا یہاں رسول اللہ کی کوئی حدیث بیان کی جاتی ہے، اور ہر چند منٹوں کے بعد اگر اس ڈرامے کے اندر ہیرو کوئی نصیحت کر رہا ہوتا ہے تو وہ 2 نبی کی حدیثیں بیان کر رہا ہوتا ہے، اور تمام کی تمام روشنی یہاں پر دکھائی گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے کس طریقے سے ایک مسلمان نفع اٹھا سکتا ہے. تو اس حوالے سے اس ڈرامے کے اندر جہاں مجھے میرے علم میں لایا گیا، بتایا گیا کہ جذبہ جہاد کو اجاگر کیا گیا ہے کہ چند مٹھی پر مجاہدوں کا ایک گروہ اٹھتا ہے اور اپنے ایمانی جذبے اور جذبہ جہاد کے ساتھ وہ کھڑا ہوتا ہے، اور منگول امپائر جیسی اس وقت کی سپر پاور اور بازنطینی سلطنت جیسی اس وقت کی مکار جو ریاست تھی، ان کے درمیان میں رہ کر ایک اسلامی سلطنت کو قائم کرتے ہیں. تو یہ بیسکلی اس ڈرامے کا خد و خال تھا. اس ڈرامے کے اندر جو مجھے میرے علم میں آیا، حضرت شیخ محی الدین ابن عربی جو ایک بہت بڑے اللہ کے ولی اور صوفی گزرے ہیں، جنہیں شیخ اکبر کہا جاتا ہے، جو نظریہ وحدت الوجود کے یوں سمجھیں کہ بہت بڑے پروموٹر رہے ہیں، اور جو غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ غوث پاک کے روحانی بیٹے رہے ہیں. اس ڈرامے میں یہ بتایا گیا کہ غازی اور طغرل کے پیچھے ان کی دعائیں ہیں. جہاں بھی وہ غازی اور طغرل کسی مشکل میں پھنستے ہیں
تو اس مشکل سے نکالنے کے لیے وہاں محی الدین ابن عربی کھڑے ہوتے ہیں. ان کی روحانی بالیدگی کے لیے ان کی دعائیں ہیں, ان کے اذکار ہیں, ان کی حق ہو کی صدائیں ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی جو روحانی تربیت ہیں وہ محی الدین ابن عربی اور ان کی کرامتیں, وہ ایک بہت بڑی مسلمان امپائر کے پیچھے جو اس کے بانی ہیں ان لوگوں کے پیچھے کھڑی ہیں. اس ڈرامے میں یہ بھی دکھایا گیا کہ جہاں جس وقت کوئی مجاہد پریشان ہوتا ہے تو وہ بجائے پاکستانی اور انڈین ڈراموں کی ان بے حیائیوں کے سینوں کے, وہاں وہ اپنے ساتھی بیٹھ کر کہتے ہیں کیا پتا کس وقت فرشتے اجل آئے, آؤ سید عالم کی نعت پڑھتے ہیں. جہاں ان کی شادی کی تقاریب ہوتی ہیں تو اس میں بجائے نیم برن عورتوں کے رقص کے وہاں مجاہد تلواروں اور نیزوں کے ساتھ رقص کرتے ہیں. پاکستان کے مین اسٹریم میڈیا کے اوپر ایسے ایسے ڈرامے دکھائے گئے کہ بظاہر جن کو ایک آرمی کے حوالے سے لوگوں کی محبت دکھائی گئی, لیکن اسی میں علماء کی کردار کشی بھی کی دکھائی گئی. اسی ڈرامے میں یہ دکھایا گیا کہ بالکل اسلام کے خلاف, اسلامی روایات کے خلاف, کہ کتا گھر کے اندر آتا ہے اور وہ دولہا صاحب کے ساتھ ان کی گاڑی میں شادی کے موقع پر بھی ہوتا ہے, اور وہ دولہا صاحب میدان جنگ میں بھی ان کو یاد کرتے ہیں. تو اس قسم کے ڈرامے ہمارا یہاں کلچر بنا ہوا ہے. لیکن حیرت ہوتی ہے کہ اس کلچر کے اندر جناب ایسا ڈرامہ آ رہا ہے کہ جہاں ہیرو جو ہے نا وہ اپنی روح کی تازگی کے لیے وہ نیم برن عورتوں کو رقص نہیں کرواتا, وہ یہاں شراب کے جام لڑھاتا نظر نہیں آتا, بلکہ وہ قرآن پڑھتا ہے. اگر اس پر مشکل پڑتی ہے تو وہ 2 رکعت نماز پڑھ کے اپنے اللہ کے حضور سر پر سجود ہوتا ہے. جہاں یہ قدم قدم پہ دکھایا گیا کہ ماں کی دعائیں کتنی طاقتور ہوتی ہیں, قدم قدم پہ دکھایا گیا کہ بھائیوں بہنوں اور قبیلے کے رشتے کتنے مقدس اور کتنے پیارے ہوتے ہیں. قدم قدم پہ دکھایا گیا کہ ریاست اور ملک کا پیار کیا ہوتا ہے, اسلام کی محبت کیا ہوتی ہے. اور یہاں یہ بھی دکھایا گیا کہ جناب اس ڈرامے کے اندر دکھایا گیا کہ ایک مجاہد کی آنکھیں نکال دی جاتی ہیں لیکن وہ اپنے دین اور اپنے وطن کا راز اپنے دشمن کو نہیں دیتا. یہاں پر اس ڈرامے میں کافروں کو مسلمان ہوتے دکھایا گیا. حسن سلوک اور نبی علیہ السلام کی سیرت جب ان کے سامنے بتائی جاتی ہے تو چھوٹے نہیں, گورنر لیول کے جو کافر ہیں ان کو مسلمان ہوتا ہے اس ڈرامے میں دکھایا گیا. تو جب یہ ساری چیزیں کہ جس کے اندر جذبہ جہاد کو اجاگر کیا گیا, مسلمانوں کی عہد رفتہ اور ان کی جو عظمت رفتہ ہے, اس عظمت رفتہ کی بالی عروج کے حوالے سے ان کو ایک آگ اور ایک لہر دی گئی, تو ایسے میں یقیناً میں سمجھ گیا کہ یہ درد کیوں اٹھ رہا ہے. اس ڈرامے میں جہاں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کی صدائیں ہیں, تو وہاں مجاہد جب کسی قلعے کو فتح کرتے ہیں تو وہاں پر اس کو آغاز اذان سے کرتے ہیں. جس جگہ نیا گھر بناتے ہیں وہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم اور قرآن کی تلاوت ہوتی ہے. جہاں ماتم ہونے کے بعد جنازہ اٹھتا ہے تو اللہ کا ذکر ہوتا ہے, اور جنازے کے بعد یاسین کی تلاوت ہوتی ہے, وہاں دعا ہوتی ہے. تو جب یہ ساری چیزیں میرے علم میں آئیں تو پھر مجھے یہ درد سمجھ آیا کہ یہاں لبرل کیوں چیخ رہے ہیں. یہاں پر مجھے یہ بھی اندازہ ہوا کہ اسرائیل, امریکہ اور انڈیا سے یہ چیخیں کیوں اٹھ رہی ہیں. تو جناب والا آخر کیا ہے یہ, میں پاکستان کے ڈرامہ بنانے والے جو لوگ ہیں میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں, جو ڈرامہ لکھنے والے لوگ ہیں میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ذرا غور تو کرو کہ مجھے جو بتایا گیا ہے اس کے مطابق نہ تو یہاں پر اس ڈرامے کے اندر گاڑیاں ہیں اور نہ اس کے اندر جہاز ہیں اور نہ اس کے اندر کوئی لگژری محل ہیں, بلکہ اس ڈرامے کے اندر شروع سے آخر تک جناب وہ کپڑے کے بنے ہوئے خیموں سے شروع ہوتا ہے اور خیموں پہ ختم ہوتا ہے. تو یہاں وجہ کیا ہے کہ اس نے پوری دنیا کے مسلمانوں کو اپنے شہر میں کیوں جکڑا ہے. تو اے ڈرامہ رائٹرز, اے میڈیا کے لوگوں, یہیں سے سمجھ لو کہ پاکستانی قوم بلکہ پوری دنیا کے اندر جو امت مسلمہ ہے اس وقت ان کی نبض کس چیز پر دھڑک رہی ہے. وہ اپنے اللہ اور اس کے رسول کا نام سننا چاہتے ہیں, وہ اسلام کی اقدار عالی کو دیکھنا چاہتے ہیں, وہ اپنی عظمت رفتہ کی ایک دفعہ پھر جھلک دیکھنا چاہتے ہیں. اس لیے بتا دیا اس ڈرامے نے کہ جہاں بھی اسلام کی بات ہوگی مسلمان اس کو ہاتھوں ہاتھ لیں گے. تو پاکستان میں بھی آج مجھے یہ بھی بتایا گیا کہ کئی لوگوں کو اپنی مشرقی روایات یاد آ گئیں. میں ان سے پوچھتا ہوں کہ جب یہاں پر عشق ممنوع جیسی ترکی کی سیریل چلی تھی کہ جس کے اندر بے حیائی کو پروموٹ کیا گیا تھا, تو اس وقت آپ کی غیرت کہاں تھی؟ مشرقی روایات کیوں نہیں یاد آئیں؟ یہاں انڈیا کے حیا سے خالی ڈرامے جہاں
نکلتے ہیں تو ہندو کے آگے گھنٹی بجا کر، اور جہاں اندر جاتے ہیں تو ہندو کے آگے گھنٹی بجا کر، بچہ اگر سفر پہ جاتا ہے تو وہ پوجا کرتے دکھائی دیتے ہیں، اور بچہ اگر جناب میٹرک پاس کرتا ہے تو وہاں پر جناب وہ اپنے بھگوان کے آگے جھکتے نظر آتے ہیں۔ جہاں ہندوازم کو، شرک کو پروموٹ کیا گیا، ان ڈراموں پہ تو آپ کی چیخیں نہیں نکلیں۔ جہاں بنیادی بہن بھائیوں کے رشتوں کو داغدار کیا گیا، جہاں منافقت سکھائی گئی، بتایا گیا کہ عورت کس طرح کے چکر کر کے خاندانوں کو تباہ کرتی ہے، وہاں تو آپ کی چیخیں نہیں نکلیں۔ اور جہاں ایسا ڈرامہ دکھایا گیا کہ ایک عورت اپنے شوہر کے ساتھ محبت کرتی ہے، اپنا گھر بچانے کے لیے کتنی مشکلیں اٹھاتی ہے، اپنا خاندان بچانے کے لیے اور اپنے ملک اور قوم کے لیے وہ اپنے بچے تک قربان کر دیتی ہے، تو ایسے ڈرامے کے اوپر آخر یہ چیخ و پکار کیوں ہے؟ تو جناب والا، باقی ڈراموں پر جب آپ لوگ علماء سے فتوے لے کر ڈرامے نہیں دیکھتے ہیں تو پھر اس ڈرامے کے حوالے سے یہ فتوے کیوں؟ اور جہاں سعودیہ اور دیگر ملکوں کے اندر مولویوں کے دیے ہوئے فتوے، ظاہر ہے وہ تو ان کے بادشاہوں کے پابند ہیں ان کو فتوے دینے کے، وہ جہاں بادشاہوں کی باتیں ہی، ان کی ریاست کی باتیں ہی ان کے فتوے بن جاتے ہیں، تو جناب اصل درد ہمیں سمجھ آیا کہ اصل درد ان مولویوں کا محی الدین ابن عربی ہے، یا پھر یہاں اس کے اندر اٹھنے والی یہ صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کی صدائیں ہیں، رسول اللہ کا پیار ہے، اور وہ انداز محبت ہے کہ جب بھی کوئی مسلمان نبی علیہ السلام کا نام لیتا ہے تو اس کا ہاتھ ادب سے سینے پر اور اس کا سر جھکا ہوا ہوتا ہے۔ اور اس مجھے جو سمجھ آئی ہے، اس لیے اس پر چیخیں اٹھ رہی ہیں کہ اس ڈرامے کے اندر علماء کی عزت کو اجاگر کیا گیا ہے، ہر اس ہاتھ کو جو علماء کی شایان کی طرف بڑھتا ہے اس کو کاٹتے ہوئے دکھایا گیا ہے۔ شاید اس لیے پاکستان کے لبرلوں، سیکولروں اور اسلام دشمنوں کو اس ڈرامے سے تکلیف ہے۔ تو جناب آپ نے دیگر ڈرامے جب علماء سے فتوے لے کر نہیں دیکھے یا تو اس ڈرامے کے حوالے سے بھی یہ فتوے بازیاں یہ اچھا اور مناسب عمل نہیں ہے۔ بہرحال ہر وہ ڈرامہ اور ہر وہ ویڈیو اور ہر وہ چیز جس میں غیر شرعی اسلامی اقدار کے خلاف چیزیں اور بے حیائی کی چیزیں دکھائی جائیں، ظاہر ہے وہ شرعی طور پر ناجائز ہے۔ اور اگر نعت، رسول اللہ کی عظمت، جذبہ جہاد کے حوالے سے اگر کوئی چیزیں ایسی ہیں، کوئی ڈرامہ، کوئی چیز ایسی ہے، کوئی ویڈیو ایسی ہے کہ جو جذبہ جہاد یا رسول اللہ کی عزت اور عظمت، مسلمانوں کے اندر ایک جذبہ جہاد کی روح کو پھونکنے والی ہے، تو اس کے عدم جواز پر فتویٰ دینے کی کوئی صورت نہیں ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی